نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ حضرت علامہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اب حضرت علامہ مفتی امان الرب صاحب کا خطاب نائب آپ سماعت فرمائیں گے، تو ادب کے ساتھ شور و گل نہ مچائیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اور حضرات آپ حضرت سے گزارش ہے کہ یہاں سے دور ہو جائیں، اسپیکر گر جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پیچھے ہو جائیں۔ آپ حضرات ادھر شور نہ مچائیں، برائے کرم خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ ایسا کوئی کام نہ کریں جو حضرت کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ اب بلا تاخیر حضرت علامہ مفتی امان الرب صاحب قبلہ کا خطاب نایاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہاں بھائی، آپ لوگ خاموشی اختیار کیجئے۔ حضور تاج الشریعہ اعلی حضرت امام احمد رضا کے علوم کے اکیلے وارث، مفتی اعظم اور حجت الاسلام کے حسن و جمال، مفتی اعظم کے زہد و تقوی کے اکیلے پیکر، سبحان اللہ، ان کی زیارت کیجئے اور شاد کام ہوئیے۔ منبر رسول پر رونق افروز، یہ کیا ہو رہا بھائی؟ مجمع کو سنبھالو بھائی، جو رضاکار دستہ ہیں وہ مجمع کو سنبھالے، حضرت کی زیارت کرے۔ اس طریقے سے ہنگامے سے سنیت کا نقصان ہوگا۔ ہاں، بیٹھ جائیں سب لوگ، بیٹھائیے سب کو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں، مہربانی کر کے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور جس کو جگہ نہ ملے پیچھے جگہ ہے۔ آپ حضرات سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے، اپیل کی جا رہی ہے، لیکن آپ لوگ ایک دم، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جس کو جہاں جگہ ملے وہ خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ حضرت کے چہرے کی زیارت کرے اور حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ جس کو جہاں جگہ ملے وہ حضرات مہربانی کر کے بیٹھ جائے اور شور و گل بالکل نہ مچائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شور بالکل نہ مچائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محفل کی یہ بے ادبی ہے کہ آپ حضرات شور مچائیں، یہ شران بالکل جائز نہیں کہ آپ حضرات شور مچائیں، محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرات بھائی آپ لوگ، ہاں ماشاءاللہ، اسی طریقے سے جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہی رہیں، مگر شور گوگا نہ کریں۔ منبر رسول پر رونق افروز ہماری جماعت کے موقر علماء کرام، خصوصاً ہم غربائے اہل سنت کے ماوا و ملجا، حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند سرکار اختر رضا خان قبلہ مد ظلہ الاقدس اور آپ کے صاحبزادہ والا توار حضرت علامہ مولانا اسد رضا خان صاحب قبلہ مد العالی کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارا مجمع درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی شور گوگا کم کیجئے اور سرکار تاج الشریعہ کی زیارت سے اپنی قسمت جگائیے۔ ازہری قبلہ ہیں، ازہری قبلہ ہیں، جلوہ گر دیکھیے۔ ازہری قبلہ ہیں، جلوہ گر دیکھیے، چہرہ چمکے ہے مثل قمر دیکھیے۔
سبحان اللہ سبحان چہرہ اللہ، چمکے بہت خوب، ہیں مثل قمر دیکھیے. سبحان اللہ. آئینے یوں تو دیکھے ہیں سب نے مگر آئینے یوں تو دیکھے ہیں سب نے مگر آئیے ذرا آئینہ گر دیکھیے. بہت خوب بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. آئیے ذرا آئینہ گر دیکھیے. تاج الشریعہ یہ جماعت اہل سنت کی پہچان ہے، بے شک یہ حق کی پہچان ہے. اعلی حضرت اپنے دور میں حق کی پہچان تھے، مفتی اعظم اپنے دور میں حق کی پہچان تھے، اور تاج الشریعہ اس دور میں حق کی پہچان ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ کو میں عرض کروں کہ میں اپنے مرشد سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر زادہ حضرت علامہ مولانا شاہ صفتین رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ الاقدس امین شریعت کانکیر شریف، میں وہاں 11ویں شریف کے موقع پر جلسے میں گیا. حضرت نے بلایا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ امان الرب یہ بتاؤ کہ حضور ازہری میاں کے بعد کیا ہوگا، سنیت کا ازہری میاں قبلہ کے بعد کیا ہوگا. تو میں نے جواب دیا حضرت امین ملت کو، امین شریعت کو، کہ حضور ازہری میاں کے بعد وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے بعد ہوا، جو اعلیٰ حضرت کے بعد ہوا. اعلیٰ حضرت کے جتنے حاسدین تھے اعلیٰ حضرت کے بعد سب ختم ہو گئے. اعلیٰ حضرت کا سکہ چلا اور آج تک چل رہا ہے. تو اسی طرح سے تاج الشریعہ کے جتنے حاسدین ہیں سب ختم ہو جائیں گے، تاج الشریعہ کا سکہ چلتا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جی، تاج الشریعہ کی ہستی وہ ہستی ہیں کہ عالم اسلام میں آپ جہاں چلے جائیے، دمشق، شام، دبئی، ہر جگہ کے علماء، حتیٰ کہ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ زادہم اللہ شرفا و تقریبا، وہاں کے لوگ سبحان اللہ آپ سے سند حدیث حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا کہ نہیں؟ آپ کو میں عرض کروں کہ سبحان اللہ، جلسہ جی لگائیے، توجہ سے تقریر سنیے گا آپ، کہ میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک میں کئی ہمیشہ جاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، جب تک زندہ رہوں گا جاتا رہوں گا. سمجھا کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ ایک ہوٹل میں ناشتہ کر رہا تھا، ایک انتہائی شکیل و وجیح بزرگ بیٹھے تھے جو غالباً حضور مفسر اعظم ہند کے مرید تھے، حضرت کے والد گرامی سے مرید تھے. اب مجھ سے کہا کہ آپ سرکار حضور ازہری میاں سے ملاقات کیا؟ تو میں نے کہا جی گیا تھا. بڑے بڑے علماء حضرت کے در اقدس پر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، زیارت کے متمنی ہیں. تو کہا کہ علماء کا اس طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا لائن میں، یہ جانتے کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ مجددیت کی نشانی ہے، یہ مجددیت کی نشانی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور میں آپ کو عرض کروں سبحان اللہ، آپ سنتے چلے جائیے، حضور ازہری میاں کا گوشت پوشت یہ سب علم ہے، سب تقوی سے بھرا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تقوی سے بھرا ہوا ہے. اور آپ کو میں عرض کروں پوری دنیا کے بغرض پیر کا نام تاج الشریعہ، سبحان اللہ، بغرض پیر کا نام تاج الشریعہ ہے. اور تاج الشریعہ اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے اندر بے شمار کرامتیں رکھتے ہیں، بے شک بے شک، بے شمار کرامتیں رکھتے ہیں. ایک کرامت میں صرف بیان کر رہا ہوں، پھر میں موضوع پر گفتگو کروں گا، ہے نا، سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کو سمجھاؤں گا. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ایک سنیے، آج کل لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت میں شبہ ہے کہ نہیں، اس کے خلاف محاذ تیار کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا سید سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ، سمجھا کہ نہیں؟ اور پاکستان کے علماء ان کو غزالی زما کہتے تھے.
تو غزالی زما کے مدرسے میں ایک مدرس تھے. اعلی حضرت کی ایک کتاب ہے لمعۃ الضحیٰ فی افائی اللحیٰ کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. اس موضوع پر اعلی حضرت کا ایک رسالہ تھا. اس کو ان کے یہاں کے ایک مدرس نے پڑھا اور کہا یہ داڑھی واجب ہے, مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو جب معلوم ہوا سید کاظمی غزالی زما کو, تو اس مدرس کو بلوایا, کہا کہ سنیے اعلی حضرت کے جتنے اصولی ہیں عقائد, اس کی تشریحات اور جتنے فروعی مسائل کی تحقیقات اعلی حضرت نے فرمائی ہیں, میں ہر تحقیق پر اعتماد کرتا ہوں, ہر تحقیق کو میں مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. اپنا حساب کتاب لیجئے اور مدرسہ خالی کیجئے. اسی وقت حساب کر کے مدرسہ خالی کروا دیا. صرف ایک مسئلے کو انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آج کے مولویوں کو اعلیٰ حضرت کے بہت سارے مسئلے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, ان کا بھی حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے, ان کا بھی حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, حضور تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ, سنیوں کے امیر, سنیوں کے امیر, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیجئے میں ایک حوالہ دے رہا ہوں مسلک اعلی حضرت, پھر حضرت کی ایک کرامت بیان کروں گا, پھر میں آگے تقریر کروں گا. مسلک اعلی حضرت ہے کیا ہے نا بھائی, مسلک اعلی حضرت ہے کیا ہے نا, اس کو سمجھیے آپ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعلی حضرت کے ایک بہت ہی چہیتے خلیفہ تھے حضرت برہان الحق رحمت اللہ علیہ, جو اعلی حضرت میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند جو خلف اصغر تھے, انہی کی طرح ان سے محبت فرماتے تھے برہان ملت سے. سمجھا کہ نہیں؟ بعض لوگوں کے کہنے پر میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ برہان ملت کی ایک کتاب ہے اکرام امام احمد رضا. اس کتاب میں برہان ملت نے اس واقعے کو لکھا ہے. وہ یہ کہ باندرہ میں ایک بزرگ کا مزار ہے, ان کا نام ہے مولانا سلطان بابا نقشبندی رحمت اللہ علیہ. بہت پائے کے ولی تھے. اب وہ جدہ سے باندرہ آتے تھے, جدہ کے کنارے سمندر میں ایک پاؤں رکھتے اور دوسرا پاؤں باندرہ کے بندرگاہ پر. بہت پائے کے ولی تھے. اعلیٰ حضرت اپنے ساتھ برہان الحق کو لے کر آئے ممبئی اس بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اس بزرگ نے اعلیٰ حضرت کی آمد معلوم کر لیا اپنے کشف سے, اور اپنے خادم سے کہا کہ بہت بڑے عالم آ رہے ہیں, دریائے رحمت آ رہے ہیں, دریائے علم آ رہے ہیں, علم و معارف کے بحر بے قرار آ رہے ہیں. ان کے لیے چائے, قہوہ, شربت سب انتظام کرو. جب اعلیٰ حضرت باندرہ کے قریب پہنچے تو وہ بزرگ خود اپنے حجرے سے نکلے, اعلیٰ حضرت سے معانقہ کیا اور لے کر حجرے میں آئے. مولانا برہان الحق کہتے ہیں کہ 3.5 گھنٹے اعلیٰ حضرت میں اس بزرگ نقشبندی میں گفتگو ہوتی رہی. میں خود عربی جانتا ہوں, میں خود فارسی جانتا ہوں, میں خود اردو جانتا ہوں, مگر ان تینوں زبانوں سے ہٹ کر ان دونوں بزرگوں میں باتیں ہوئی ایسا کہ میں سمجھ نہیں سکا. 3.5 گھنٹے باتیں ہوئی. اور جب بات ہو گئی تو اس بزرگ نے کہا کہ کیا پسند کرتے ہیں, چائے, قہوہ, شربت, کیا پیش کروں؟ اعلیٰ حضرت وہ ہستی جن پر ذہانت کو ناز تھا, جن پر فطانت کو ناز تھا, اعلیٰ حضرت نے سمجھ لیا کہ نہ جانے بزرگ کے کس چیز میں برکت ہو. کہا کہ حضور میں تینوں چیز پسند کرتا ہوں, میں تینوں چیز پسند کرتا ہوں. تینوں چیز کو ایک گلاس میں تحلیل کر کے پیش کیا گیا سرکار اعلیٰ حضرت کو. سرکار اعلیٰ حضرت نے نوش فرمایا, اور جب چلنے لگے اس بزرگ سے رخصت ہو کر کے تو آگے آگے اعلیٰ حضرت ہیں, پیچھے پیچھے برہان الحق ہیں. سوچا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں جس سے مجدد اسلام ملاقات کو آئے, لا کچھ نصیحت حاصل کر لیں. اے ہے برہان ملت موڑے اور اس بزرگ کی بارگاہ میں آئے.
ہے کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے، ہے نا، کچھ نصیحت کر دیجئے جو کام آئے. سبحان اللہ. اس حضور نے کہا کہ میں نصیحت کروں، تو ہاں نصیحت کیجئے. کہا کہ سنو میری نصیحت یہ ہے کہ وہ جو بڑے مولانا جا رہے ہیں، وہ جو بڑے مولانا جا رہے ہیں، ان کے قدم بقدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، کریا کریا، علم کا دریا، علم کا دریا، شہزادہ تاج الشریعہ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ذرا سا جی لگائیے اور توجہ دیجیے. ارے بھائی ہاں ذرا جھوم کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جید والکرم ممن رحم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے بھائی عرض کرنا ذرا جی لگا کر تقریر سنو. تمہاری قسمت آج اور یہ سریا سے بھی بلند ہے. آج جو لوگ بیعت نہیں ہوئے ہو، مرد یا عورتیں، آج سب بیعت ہو جاؤ. بریلی کی بیعت میں میں نے ایک کرامت دیکھی ہے. وہ کرامت کیا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ جدا نہیں ہوا کہ آدمی سنی بن گیا، متسلب بن گیا. جی متسلب سنی بن گیا اور اس کی سنیت پر ہے نا کوئی قدغن نہیں لگا سکتا ہے. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ سے ایک کرامت میں بیان کر دوں، پھر موضوع پہ بولوں، ہے نا، کچھ عقیدے کی باتیں ہو جائیں. تو پہلے ایک کرامت تاج الشریعہ کی سنیے. سبحان اللہ. جی میرا چیلنج ہے حاسدوں کو منہ کی کھانا پڑے. جی جس طرح سے اعلی حضرت کے بعد اعلی حضرت ہی کا سکہ چلا، سمجھا کہ نہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. تو اسی طرح سے ہے نا اظہری میاں قبلہ مدد ذل العالی تاج الشریعہ سے حسد کرنے والے کے گل چراغ گل ہو جائیں گے اور ان کی شمع تا قیام قیامت فروزاں رہے گی، فروزاں رہے گی، ہے نا بھائی. ہاں تو کرامت سنیے، ہے نا. کلکتہ میں الہ آباد میں ایک مولانا شرف الدین صاحب جو اسی طرح کے مجمع میں چادر پکڑ کر کے حضرت سے بیعت ہوئے، سمجھا کہ نہیں، چادر پکڑ کر کے حضرت سے بیعت ہوئے. اس کے بعد اس مولانا صاحب کو لوگ کہنے لگے کہ ارے آپ تو ایسے پیر سے بیعت ہو گئے ہیں جن سے مصافحہ آپ کو کبھی کر ہی نہیں سکتے، یہ نوبت ہی نہیں آئے گی مصافحہ کرنے کی، ان سے بات سلام کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ارے ایسے پیر سے بیعت ہوئیے جن کے ہاں جائیے وہ آپ کے ہاں آویں، ایسے پیر سے بیعت ہوئیے. دیگر خانقاہ کے لوگوں نے اس طرح کی ذہنیت دی. روز سنتے سنتے وہ آمادہ بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم پیر بدل دیں گے. جس دن انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بدل دیں گے پیر، اسی رات میں ان کا کہنا ہے کہ سرکار اظہری میاں قبلہ تشریف لائے، سرکار اظہری میاں قبلہ تشریف لائے. آپ فرمایا کہ مولانا آپ بیعت کی تبدیلی پر آمادہ ہو گئے ہیں. سنیے آپ کہاں بیعت ہوئے تھے، کتنا مجمع تھا، آپ کہاں پر بیٹھ کر کے چادر پکڑی ہے، میں سب جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں. اب کیوں نہیں جانے؟ جو ولی رب کو جانتا ہے وہ سب کو جانتا ہے. حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، مرتبہ فاروق اعظم، خالدی تلوار، خالدی تلوار، شہزادہ اعلی حضرت، شہزادہ حضور تاج الشریعہ. حضرت نے فرمایا خواب میں کہ اگر تم کو بات کرنے ہی کا شوق ہے
تو اسد رضا کا نمبر لے لیجئے, کبھی کبھی سلام کر لیجئے گا. تو وہ قلم اور کاغذ ہے نا ہاتھ میں رکھا, لیا قلم اور کاغذ کہ میں اسد رضا صاحب قبلہ کا نمبر نوٹ کروں. ان کا کہنا کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی تو ایک انجینئر صاحب جو ہمارے محلے میں رہتے تھے, کبھی ملتے نہیں تھے, وہ اچانک آئے اور میرے دروازے پر دستک دیا. میں نے دروازہ کھولا, کہا کہ ایسی بات ہے آپ اظہری میاں سے بیٹھے ہیں؟ کہا کہ ہاں. تو ان کے صاحبزادے کا میرا نمبر ہے لکھا ہوا, لے لیجئے. سبحان اللہ, خواب کا معاملہ بیداری میں طے ہو رہا ہے. سبحان اللہ, ہے نا. اعلیٰ حضرت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو علم سے بھی لیس ہے, کرامت سے بھی لیس ہے. تو میں نے ذرا سا جی لگائیے, ایک مرتبہ درود پاک پڑھی تو میں اپنے پیر کی بھی کچھ کرامت بیان کروں گا, اعلیٰ حضرت کی کرامت بیان کروں گا. اور میں دعا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مقبول صاحب مدد اللہ الاقدس کے لیے کہ جو حضرت مفتی اعظم نان پارا مفتی رجب علی صاحب خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں, اور جس پامردی کے ساتھ سنجے نگر میں دین کی خدمت کی ہے کہ ملت کی بہت سی امیدیں ان سے وابستہ ہیں, اور بمبئی کے ہر علاقے میں اگر مقبول ہو جائے تو بریلویت اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ حساب کتاب کے لیے کافی ہوں گے. ہے نا بھائی, ذرا سا جی لگائیے اور توجہ دیجیے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, کچھ اچھا ہاں تو آدھا گھنٹہ بول دوں ٹھیک ہے, ہاں بس بس ہاں جیسا جی لگائیے. دیکھو بھائی, اب کام کی بات ہو, الحمدللہ ہاں جی 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 ہے نا. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت نے, ہاں ابھی میں تقریر کے درمیان بہت ساری بات کہوں گا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے فیض سے دنیائے, ہاں جی 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 جی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر جو مسلکی اعلیٰ حضرت پر قائم ہے وہی جماعت حق پر ہے. سمجھا کہ نہیں؟ صرف سنی حق پر ہیں. 72 فرقے میں صرف اہل سنت والجماعت ہی ہیں جو حق پر ہیں. ایوں دعویٰ کرنے کو تو وہابی بھی کہتے ہیں کہ حق پر ہم لوگ ہیں جی, جو بندیوں کے منہ میں الگ پانی ہے جی. اصل میں حضور کی حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ, کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ان میں سب کے سب دوزخی ہوں گے الا واحدہ, ایک فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا. اچھا بھائی, وہ ایک فرقہ جو حق پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو بندی الگ دعوے دار ہیں کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم لوگ ہیں. وہابی کے منہ میں الگ پانی ہے کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہیں. مودودی الگ کہتے ہیں کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہیں. شیعہ رافضی سب کہتے ہیں جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہیں. اور ہم سنی الگ دعوے دار ہیں کہ جو فرقہ حق پر ہے وہ ہم ہی ہیں. ہے نا بھائی, ہم ہی ہیں. تو میرے بھائی دلیل کیا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جتنے وہابی دیوبندی دعوے دار ہم حق پر ہیں ان میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہمارے پاس ہے. وہ کیا کہ حضور کی حدیث کیا ہے؟ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ. سرکار فرماتے ہیں ستفترق. میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ تفترق یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس پر سین داخل ہوتی ہے تو وہ مضارع کا صیغہ مستقبل قریب کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے. بھائی ایسے ماحول میں کیسے تقریر کی جائے؟ کہاں ہے یہاں کے رضاکاران دستہ؟ ہے نا, مجمع کو کنٹرول کریں, خاموشی طاری کریں جی. ایسا مجمع یہ تو کہیے حضور اظہری میاں قبلہ مدد الاقدس کے قدم کی برکت سے یہ ٹھاٹے مارتے ہوا مجمع آ گیا ہے جی. آج کچھ پیغامی بات ہو جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے, ہاں ارے بھائی ہاں جی, تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جب سین مضارع کے صیغہ پر داخل ہوتی ہے تو مستقبل قریب کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے. تو حضور کی حدیث یہ ہے کہ میرے بعد آنے والے زمانے میں مستقبل قریب میں میری امت 73 فرقے میں بٹے گی. مستقبل حضور نے اس حدیث میں آنے والے زمانے کی خبر دی ہے کہ آنے والے زمانے میں میری امت 73 فرقے میں بٹے گی. تو یہ کیا ہوا؟ آنے والے زمانے کی خبر دینا یہ غیب ہے. نہ دیوبندی نبی کے غیب کو مانتے ہیں، نہ وہابی مانتے ہیں، نہ مودودی مانتے ہیں. اور حضور نے اشارہ کر دیا کہ وہی فرقہ حق پر ہوگا جس کا ایمان میرے غیب پر ہوگا، جس کا ایمان میرے غیب کا ہوگا. آج نہ دیوبندی نبی کے غیب کو مانتے ہیں، نہ وہابی مانتے ہیں، نہ مودودی مانتے ہیں، بلکہ یہ لوگ کیا مانیں گے؟ یہ لوگ تو شوشے گوشے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں قرآن کی ایسی آیت ملے جس میں نبی کا علم کم ہو تو اس کی ہم تبلیغ کریں، کہاں کوئی ایسی روایت ملے کہ جس میں حضور کا علم کم ہو تو اس کو ہم بیان کریں. یہ تو شوشے گوشے تلاش کرتے ہیں. مگر کیا کیجئے گا، یہ دنیا ہے. باغ میں جب بلبل جاتا ہے تو خوشبو تلاش کرتا ہے، باغ میں جب بلبل جاتا ہے تو ہریالی ڈھونڈتا ہے، باغ میں جب بلبل جاتا ہے تو کلیوں کی چٹک تلاش کرتا ہے. اور اسی باغ میں جب سور جاتا ہے تو باغ کی ہریالی سے اس کو کچھ مطلب نہیں ہے نا بھائی. ہاں، خوشبو سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، اس کو ہے نا باغ کی سبزہ زاری سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ تو سر نیچے کیے کیے اپنی خوراک تلاش کرتا ہے. پیارے سنیوں، کہہ لینے دو، قرآن و حدیث یہ ایک ایسا باغ ہے کہ جب مدینے کا بلبل امام احمد رضا جب اس کی سیر کرتا ہے تو نبی کی معراج تلاش کرتا ہے، نبی کی معراج تلاش کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، حضور تاج الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ، عوام اہل سنت. جب مدینے کے بلبل احمد رضا جو قرآن و حدیث کا باغ ہے جب اس کی سیر کرتے ہیں تو سبحان اللہ نبی کا تبسم تلاش کرتے ہیں، نبی کی رفتار تلاش کرتے ہیں، نبی کی معراج تلاش کرتے ہیں. اور یہ جتنے ہیں سور میجاج وہ اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں، وہ اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں. پیارے ذرا سا جی تو لگاؤ اور سمجھو تو ہے نا. حدیث ان کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث پہ ایمان لانا واجب ہے نا، یہ حدیث ہے نا. تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ 72 فرقہ درستی ہوں گے، ایک ہی حق پر ہوگا. کیا ہے؟ ایک ہی حق پر ہوگا. اچھا بھائی، دیوبندی ایک الگ فرقہ ہے، وہابی ایک الگ فرقہ ہے، مودودی ایک فرقہ الگ ہے. دیکھیے یہ حق پر ہیں. کسی دیوبندی کو کہیے آپ کہ آپ حق پر ہیں تو جی ہم لوگ حق پر ہیں. اور پھر ان سے کہیے کہ وہابی تو وہ لوگ بھی حق پر ہیں، ہم لوگ کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہے نا بھائی، ہے نا. مودودی تو وہ لوگ بھی حق پر ہیں، ہم لوگ کسی کو برا نہیں کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اس کا حدیث پر ایمان ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حق پر ہوگا. یہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. پتہ کیا چلا کہ ان میں سے کوئی حق پر نہیں ہے. ارے حق پر احمد رضا کا یہ دیوانہ ہے، مفتی اعظم کا یہ فرزانہ ہے. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تابعت اہل سنت پہ لاکھوں سلام. خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، حضور مفتی اعظم عالم، حضور تاج الشریعہ، شہزادہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان. جی لگاؤ. سبحان اللہ. میاں سنو کان کھول کر کے، ہم آپ کو بتلاتے ہیں. اعلی حضرت کی بات آ گئی تو سنیے. جو واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو مجھے سلیم باپو جام نگر والے نے تاریخ گجرات پڑھ کے سنایا. سمجھے کہ نہیں؟ میں پورا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ یہ کہ
ویراول جامنگر کے بیچ میں ایک بزرگ کا مزار ہے، ان کا نام ہے سراج بابا، لیکن وہ عالم بھی تھے بہت بڑے، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیے گا، سبحان اللہ۔ تو سراج بابا طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ بخاری کا درس دے رہے تھے، اس کتاب میں لکھا ہے جب درس دے رہے تھے تو اس میں علم غیب مصطفیٰ کی بات آ گئی۔ تو سراج بابا نے کہا کہ بچوں، آج ہم لوگ نبی کے علم غیب کو مانتے ہیں، مگر ایک دور آنے والا ہے، اور سن لیجئے سراج بابا کب کے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 250 سال پہلے کے ہیں۔ کب کے ہیں بولو؟ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 250 سال پہلے کے ہیں۔ تو وہ سراج بابا پڑھا رہے تھے بخاری شریف، علم غیب کی بات آ گئی تو کہا بچوں، آج تو ہم لوگ حضور کے غیب کو مانتے ہیں، مگر ایک دور آنے والا ہے، اس دور میں لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کریں گے، مگر اللہ اپنے نبی کے ناموس کا خود محافظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دور میں علم غیب سے انکار کیا جائے گا، اس دور میں اللہ ایک شیخ کو پیدا کرے گا، اب وہ شیخ منکرین علم غیب کو ٹھکانے لگا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے کہ جب منکرین علم غیب پیدا ہوں گے تو اللہ کون سے شیخ کو پیدا کرے گا جو سب کے جبڑے توڑ دے گا؟ تو سر اٹھایا، نام بتلا دوں؟ کہ ہاں بتلا دیجئے، بتلا دیجئے، کیونکہ وہ شیخ احمد رضا پیدا ہوگا، وہ شیخ احمد رضا پیدا ہوگا، وادی رضا کی ہے، کوئی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت خلیفہ مفتی نانپارہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرف صاحب قبلہ۔ تقریر پوری ہو گئی، آپ نے اپنے عقیدے کو سماعت کر لیا اور اس عقیدے پر آپ ثابت قدم رہیں۔ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی کچھ نصیحتیں ہمیں سننا ہے۔ حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 0787857444116